عصمت کو ہم دل میں بسا لیں گے، توحید کے کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ انسانی زندگی میں علم کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جتنا کہ نومولود کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بچہ دودھ نہ پائے تو جب ہے ہو جائے گا، اسی طرح بغیر علم کے زندگی ناقص اور ادھوری رہتی ہے۔ ایک آدمی چاہے کتنا ہی مالدار ہو جائے، کتنا ہی بڑا پیسہ والا ہو جائے، کتنا ہی کروڑ پتی ہو جائے، مگر وہ علم سے بے بہرا اور نابلد ہے کہ اس کی مالداری کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اہل عرب اسلام سے پہلے کیسے تھے، ان کے اندر کون سی برائیاں نہیں پائی جاتی تھی، پورا معاشرہ بگڑ چکا تھا۔ جب علم کا وجود ہوا تو دھیرے دھیرے تمام ناپاک عادتیں چھوٹ گئے۔ جب قابل نے حابل کو قتل کیا تو اس کو چھپانے کے لیے اور زمین کے اندر دفن کرنے کے لیے علم کی ضرورت پیش آئی۔ نئی نسل کی پرورش کی تعلیم و تربیت کی اولین ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے۔ اگر ہم معاشرے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، سماج کے بچوں کا اگر خیال ہے، تعلیمی نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ آج ہی عہد کریں، آدھی روٹی کھائیں گے مگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں گے۔ وقت کی پکار یہی کہتی ہے ہمیں چاق و چوبند رہنے کی ضرورت ہے۔ سماج کے ایک ایک بچہ کو وقار دلانے کی ضرورت ہے۔ دینی و عقلی تعلیم کے آراستہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اکبر مرحوم فرماتے ہیں تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بہترین پروفیسر ہو، ہمارے بچے بہترین انجینئر ہو، ہمارے بچے بہترین ڈاکٹر ہو، ہمارے بچے بہترین معلم ہو، ہمارے بچے بہترین ٹیچر ہو، ہمارے بچے بہترین پروفیسر ہو، انہیں تعلیم کی اہمیت سے روشناس کرانا ہوگا اور انہیں اچھے اور معیاری مدرسوں میں داخلہ کرانا ہوگا میرے بھائیوں۔ تبھی وہ جا کر اچھے انجینئر اور اچھے ڈاکٹر اور اچھے عالم بنے گا میرے بھائیوں، تبھی وہ کامیابی و کامرانی کے قریب ہوگا۔ کسی بھی قوم کو عروج و ترقی کے مقام پر پہنچانے میں علم کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ یقیناً یہی وجہ ہے جس کی بنیاد پر تقریباً ہر مذہب میں اس کی اہمیت یکساں مسلم ہے۔ اسلام نے بھی اس کی جانب خصوصیت کے ساتھ رغبت دلائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو علم دے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ سر سید نے یہی سب خیال کرنے کو مسلمانوں کو مشورہ دیا، گزرے ہوئے زمانے کا خیال چھوڑ دو اور آج کی زمانے کی فکر کرو، اس کے لیے علمی تیاری کرو۔ سر سید نے پٹنہ کے رئیسوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے رئیسان پٹنہ، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور تم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تمہارے پاس بہت سے عالی شان محل ہیں، دعا دیتا ہوں اللہ ان کو قائم رکھے مگر ان کے سبب اپنی قوم سے غافل نہ ہو۔ دیکھو تمہارے قوم کے قدیم خاندان جس کا ادب و وقار اب تک تمہارے دل سے نہیں گیا ہے وہ کس حال میں ہے۔ خاندانوں کی ترقی زمانے حال کی مناسبت سے ہوتی ہے، جس طریقے سے تمہارے خاندان ترقی پائی تھی اب وہ زمانہ نہیں میرا بھائی ہو گیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اگر آپ بچے کو صحیح تعلیم دیں گے تو آپ کا بچہ صحیح ہوگا، ورنہ آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیں گے تو آپ کا وہی بچہ آگے چل کر آپ کو جوتا مارے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری کہ اپنی بچے کو اچھی تربیت دے، مدارسوں میں پڑھائے، علم سکھلائے، تعلیم دے، مدرسوں میں داخلہ کروائے اور انہیں صحیح راستے پر لائے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ کتنے بڑے عالم تھے۔ اس کی ماں کیا نصیحت کرتی تھی؟ بچپن میں جب 10-12 سال کے تھے اس کی ماں نے جب وہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اور اس کی ماں نے 40 اشرفی پیسہ دیا اور پیسہ دیا پھر کہاں رکھ دیا؟ یہ نیچے کا جو جیب ہوتا ہے اس کے اندر اس جیب میں رکھ کر سیل دیا، ڈاکو کی حفاظت کے لیے پیسے کو سیل دیا۔ پھر جب وہ قافلے کے ساتھ نکلتا ہے آگے چل کر ڈاکو سارے قافلوں کو گھیر لیتا ہے۔ جب گھیرنے کے بعد ہر ایک انسان سے پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس مال ہے، پیسہ ہے؟ جب سارے لوگ کو چھین لیتا ہے پھر اس بچے کے پاس آتا ہے کہتا ہے کیا تمہارے پاس بھی کچھ پیسے ہیں؟ وہ بچہ کیا جواب دیتا ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں۔ کہتا ہے کہاں ہیں؟ کہتا ہے یہ اندر کی جو جیبی ہے نا اس میں۔ ڈاکو حیرت میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے
کہ کہا ارے بچے تم کیوں بتا دیا، میں تو تمہارے پیسے اتنے اندر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہتا ہے کہ میری ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا حالات چاہے کتنی خراب آ جائے، حالات چاہے کتنی خراب ہو جائے مگر جھوٹ نہ بولنا میرے بھائیوں۔ یہ ماں کی نصیحت تھی تو بچے صحیح تھے۔ اس کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ جو مین سردار ہوتا ہے نا ڈاکو کا، اس کے پاس لے کر جایا جاتا ہے۔ جب اس کے پاس لے کر جایا جاتا ہے وہ سردار پوچھتا ہے ارے بچے تم نے کیوں بتا دیا تھا؟ کہتا ہے کہ میری ماں نے یہ نصیحت کی کہ بیٹا حالات چاہے کتنی خراب ہو جائے مگر جھوٹ نہ بولنا، ہر چیز جھوٹ مت بولنا بیٹا۔ میرے بھائی وہ سب رونے لگتے ہیں، سب کے دل پتھر مون ہو جاتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں کھلایا پلایا پیدا کیا اس رب کا آج تک میں نے نام نہیں لیا۔ یہ بچے تو اپنی ماں کی بات مانتا ہے، تو میرے بھائی اس بچے کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ جھوٹ کا فائدہ ہوا یا سچ کا فائدہ ہوا؟ سچ کا فائدہ یہ ہوا میرے بھائی۔ تو آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے تو آپ کا بچہ صحیح ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو سیری بیڑی سگریٹ کھینے پڑیا کی تعلیم دیں گے تو کھینے پڑیا وہی والا بنے گا۔ آپ بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا جا دکان سے ایک بیڑی لے کے آ، باپ کہتا ہے بیٹا جا دکان سے ایک بیڑی سگریٹ لے کے آ، تو بچہ کیسے نہیں بگڑے گا؟ جب ہم بیڑی پیئیں گے سگریٹ پیئیں گے تو بچہ دیکھے گا کہ میرے باپ کے منہ سے دھواں نکل رہا ہے، دیکھو میرے منہ سے کیسے دھواں نکل رہا ہے۔ کہے گا میرے باپ کے منہ سے دھواں نکل رہا ہے، اب میں بھی دھواں نکالوں گا۔ اپنے دوستوں میں کہتا ہے کہ میں بھی اب دھواں نکالوں گا۔ تو کیا کرتا ہے جب باپ پی کر چھوڑ دیتا ہے تو بیٹا اس کو ٹرائی کرتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کاغذ میں آگ لگا لیا، اس کو ٹرائی کرتا ہے کہ دیکھو میرے منہ سے بھی دھواں نکل رہا ہے، میرے ابو کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا، اب میرے منہ سے دھواں نکل رہا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیں گے تو آپ کا بچہ غلط راستے پہ چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیجیے، صحیح تعلیم دیجیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔